سبحان اللہ، بہت خوبصورت، سبحان اللہ۔ اب اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں اور ساتھ کچھ سوال اور کرنا چاہتی ہوں۔ ذکر ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی کی رفاقت کا، تو علامہ صاحب ہمیں کچھ اس دور کے بارے میں بتائیے جب حضرت علی کا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت میں گزرا، کچھ ویورز کو بھی پتہ چلے کہ ان کا رشتہ کتنا قریبی تھا نبی کے ساتھ۔ اچھا، اور خاص یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم کے چچا زاد بھائی تھے، اور رسول اکرم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ کو حکم ہوا کہ اب دین کو، اسلام کو، تبلیغ کا پرچار کیا جائے، تو دعوت ذو العشیرہ جو تاریخ میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، رسول اکرم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو دعوت دی، اور یہ دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں دی گئی، اور اس کی انتظامیہ میں خود مولا علی علیہ السلام تھے۔ رسول اکرم نے چاہتے تھے کہ میں اپنی تبلیغ کا آغاز کروں، میں پہنچاؤں، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بلایا تاکہ ان کو میں بتاؤں کہ میں خدا کا رسول ہوں، تاکہ یہ رشتہ دار میری مدد کریں اس میرے اہم مرحلے میں۔ کیونکہ جب کسی کے رشتہ دار، عزیزی اور قریبی رشتہ دار ہی کسی کے دشمن ہو جائیں تو پیغام پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا رسول اکرم نے سب سے پہلے دعوت ذو العشیرہ کا انتظام کیا، اور جب سب ذو العشیرہ آ گئے تو رسول اکرم نے وہاں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی بھی اس سے بہتر نہیں لا سکا۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں، میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں اس کا رسول ہوں، کون ہے جو میرا اس اہم کام میں میرا ساتھ دے؟ تو کوئی نہیں اٹھا تھا سوائے علی علیہ السلام کے۔ اور اس سے پہلے کہ علی علیہ السلام اٹھتے، رسول اکرم نے فرمایا کہ جو بھی میرا اس اہم کام میں ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولا علی علیہ السلام اگرچہ اس وقت آپ کی عمر چھوٹی تھی، تھوڑی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا اس اہم مرحلے میں ساتھ دوں گا۔ کیا بات ہے یا علی! تو یہ بچپنے میں سب سے پہلے ساتھ دینے والے رسول اکرم کے مولا علی ہیں، یا آپ کی بیوی حضرت ختیجہ ہیں، اور حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ان ہستیوں نے ساتھ دیا، حضرت حمزہ نے ساتھ دیا۔ باقی سارے ابھی بعض تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ابتدائی ساتھی جو تھے رسول اللہ کے اس مشن رسالت میں اور نبوت میں، حضرت حمزہ تھے، حضرت ابو طالب تھے، اور مولا علی علیہ السلام تھے، اور عورتوں میں حضرت ختیجہ تھی۔ ان ہستیوں نے رسول کا ساتھ دیا، مشقتیں بھی برداشت کیں، اور شیب ابی طالب میں بھی جناب ابو طالب تھے، مولا علی علیہ السلام تھے، حضرت ختیجہ تھی، اور جو بائیکاٹ کر دیا تھا لوگوں نے صرف اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، خدا کا رسول کہتا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، سب نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ تو شیب ابی طالب میں ان لوگوں نے، ان بزرگوں نے، ساتھ مولا علی بھی وہاں پر تھے، سخت ترین حالات میں وہ زندگی گزاری۔ اور اس کے بعد رسول اکرم، ایک تو یہاں پر رسول اکرم نے اعلان کر دیا مولا علی کی کہ یہ میرے وصی ہیں، چونکہ انہوں نے کہا جو میرا ساتھ دے گا میرا وصی ہوگا۔ اور جب آخری حج پر رسول اکرم جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو مقام غدیر پر آپ نے ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور اس خطبے کے آخر میں یہ کہا کہ کیا الست اولیٰ بکم من انفسکم،
کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق حکومت نہیں رکھتا؟ تم سے زیادہ حق حکومت کا یہ معنی ہے کہ تم اگر بیٹھنا چاہتے ہو اور میں رسول چاہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بے شک۔ تم بھاگنا چاہتے ہو اور میں رسول تم کو یہ کہوں کہ تم کھڑے ہو جاؤ، بھاگو نہیں، تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ بے شک۔ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق حکومت نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب حاجیوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ حق حکومت رکھتے ہیں۔ اس وقت رسول اکرم نے اپنے بھائی علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ آپ کی اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک وقفہ درکار ہے، وقفے کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور پھر ہم مزید اس بات پہ روشنی ڈالیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں اور کیا کیا فرمایا۔ چھوٹا سا وقفہ، رہیے گا میرے ساتھ۔